दुनिया की वाहिद सेहूनी रियासत इसराइल का बानी कौन था? सेहूनी क्या होते हैं? आखिर सेहूनियत किस बला का नाम है? अव्वल सेहूनियों ने फलस्तीन दाखिल होने के लिए किसानों का रूप क्यों धारा? बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया से फलस्तीन को छीनकर सेहूनियों के हवाले क्यों किया? फ्रांस और अमेरिका सेहूनियों की इस कदर हिमायत क्यों करते हैं? क्या पैसा ही ताकतवर अक़वाम आलम के लिए खुदा का दर्जा रखता है? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, इस बात को कम से कम 2000 बरस का अरसा गुजर चुका है जब कौम यहूद को रूमियों के हाथों शिकस्त फाश हुई और उन्हें फ़लस्तीन से जिला वतन कर दिया गया। दुनिया भर में भटकती हुई कौम यहूद के लिए तुर्की की सल्तनत उस्मानिया एक महफूज पनाहगाह का दर्जा रखती थी, लेकिन तुर्कान उस्मानी के कमज़ोर पड़ते ही यहूदी पनाहगीर आस्तीन का सांप साबित होने लगे और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के एक हिस्से फ़लस्तीन को अपने आबाओ अजदाद का कदीमी मस्कन करार देते हुए उस पर कब्जा करने की ठानी। 16 अक्टूबर सन 1886 को पोलैंड के शहर प्लेन्स्क में पैदा होने वाला डेविड बेन गुरियन वो शख्स था जिसने न सिर्फ यहूदियों में सेहूनी तहरीक की बुनियाद रखी, बल्कि उसी ने इसराइल बनाया। डेविड बेन गुरियन का बाप विक्टर था, जो सेहून के तस्वुर से मोहब्बत करने वाले यहूदियों में से एक था। सेहून दरअसल फ़लस्तीन के मरकज़ी शहर यरूशलेम का एक मकाम है जिसे कौम यहूद अपना मजहबी और हुकूमती मरकज़ करार देती आई है। डेविड बेन गुरियन को सेहून का जनून विरसे में मिला। डेविड बेन गुरियन को नौजवानी में ही सेहूनियत ने अपनी जानिब मुतवज्जे किया और वो इस बात पर कायल हो गया कि यहूदी जो इसराइल को एक कौम के तौर पर ज़िंदा करना चाहते हैं, उनके लिए पहला कदम फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करना और वहाँ किसानों के तौर पर आबाद होना था। सन 1906 में 20 साला बेन गुरियन फ़लस्तीन पहुंचा और कई सालों तक साहिली मैदानों और फ़लस्तीन के शुमाली इलाके गलीली में यहूदी ज़रई बस्तियों में किसान के तौर पर काम करता रहा। डेविड बेन गुरियन ने बीमारी की परवाह की ना भूख की और वो मुसलसल अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिशें करता रहा। उसने सेहूनी सोशलिस्ट पार्टी पोले सेहून यानी सेहून के कारकुनान बनाई। सन 1907 के वर्कर्स कन्वेंशन में ऐलान किया गया कि पार्टी फ़लस्तीनी सरजमीन में यहूदियों की सियासी आज़ादी की ख्वाहिश रखती है। पहली जंग अज़ीम शुरू होने के साथ ही फ़लस्तीन के तुर्क गवर्नर्स में बेन गुरियन की सेहूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा हो गए। बेन गुरियन को गिरफ्तार करके उसे सल्तनत उस्मानिया से बेदखल कर दिया गया। जंग पूरे जोरों पर थी जब बेन गुरियन ने न्यूयॉर्क का सफ़र किया, जहां उसने रूसी निजाद पोलिन मुनियास से शादी की। पहली जंग अज़ीम के आखिरी मराहिल में अंग्रेज़ों ने मशरिक़ वुस्ता में तुर्क हुक्मरानी का तख्ता उलट दिया और इस तब्दीली के साथ यहूदी आबादकारों और बैरून मुल्क उनके दोस्तों और हामियों को ये एहसास होने लगा कि सेहूनियत मुस्तक़बिल में बरतानिया के साथ साथ अमरीकी यहूदियों के अमीर और बाअसर तबकों पर भी भरोसा कर सकती है। 2 नवंबर 1917 को बरतानवी हुकूमत की तरफ से ऐलान बाल्फोर की इशाअत के बाद, जिसमें यहूदियों को फ़लस्तीन में कौमी घर फराहम करने का वादा किया गया था, बेन गुरियन बरतानवी फ़ौज के यहूदी लश्कर में शामिल हुआ और उस्मानी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हुसूल की जंग में शामिल होने के लिए वापस मशरिक़ वुस्ता चला गया। जब यहूदी लश्कर मैदान जंग में पहुंचा तो अंग्रेज़ पहले ही तुर्कों को शिकस्त दे चुके थे और जब बरतानिया को फ़लस्तीन पर मैंडेट यानी इक़्तिदार मिला तो यहूदी कौमी घर के तस्वुर को समझने समझाने का काम शुरू हो चुका था। बेन गुरियन के लिए कौमी घर कौम यहूद की सियासी आज़ादी की तरफ अभी सिर्फ एक पहला कदम था, जबकि इस तमाम मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उसने एक यहूदी मरकज़ बनाने की कोशिश में तेज़ी से यहूदियों की फ़लस्तीन में नकल मकानी पर जोर दिया, जो यहूदी रियासत के क़याम की असल बुनियाद बना। फ़लस्तीन में यहूदी कारकुनों की कन्फेडरेशन की बुनियाद सन 1920 में रखी गई। बेन गुरियन
اس کانفیڈریشن کا پہلا سیکرٹری جنرل منتخب ہوا۔ یہ کانفیڈریشن تیزی سے سماجی، اقتصادی اور یہاں تک کہ سلامتی کے معاملات میں ایک مرکزی قوت بن گئی، جس نے ریاست کے اندر ریاست کا مقام حاصل کر لیا۔ 10 سال بعد یعنی سن 1930 میں متعدد مزدور دھڑوں نے متحد ہو کر اسرائیلی ورکرز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی بھی بن گورین نے کی۔ سن 1935 میں وہ صہیونی ایگزیکٹوز کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ جیسے جیسے یہودی آباد کاری فلسطین میں اپنی جڑیں مضبوط اور گہری کرتی گئی، فلسطینی عربوں میں بے چینی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی۔ سن 1939 میں برطانیہ نے اپنی مشرق وسطیٰ کی پالیسی تبدیل کی، یہودیوں کے تئیں اپنا ہمدردانہ موقف ترک کر دیا اور عربوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنایا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں یہودیوں کی امیگریشن اور آباد کاری پر سخت پابندیاں لگ گئیں۔ بن گورین نے یہودی برادری سے انگلستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی اپیل کرتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس طرح صہیونیت سے لڑنے کی دہائی کا آغاز ہوا۔ 12 مئی 1942 کو ڈیوڈ بن گورین نے نیو یارک شہر میں امریکی صہیونیوں کی ایک ہنگامی کانفرنس بلائی۔ کانفرنس نے جنگ کے بعد فلسطین میں یہودی دولت مشترکہ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بن گورین نے دوبارہ برطانوی مینڈیٹ کے خلاف کامیاب جدوجہد میں یہودی برادری کی قیادت کی اور مئی 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک فیصلے کے مطابق امریکا اور سوویت یونین کی حمایت سے ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح پہلی صہیونی کانگریس کے 50 سال بعد اور اعلان بالفور کے 30 سال بعد صہیونیت نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا اپنا مقصد حاصل کر لیا، لیکن ساتھ ہی وہ ایک مسلح کیمپ بن گیا جس کے چاروں طرف دشمن عرب ممالک اور فلسطینی تنظیمیں اسرائیل کے اندر اور باہر دہشت گردی میں مصروف تھیں۔ ڈیوڈ بن گورین وزیر اعظم اور وزیر دفاع بن گئے، داخلی سیاسی جدوجہد کے ذریعے جس نے دائیں بازو اور بائیں بازو دونوں جانب کی صہیونی قوتوں کو بھڑکا دیا، اور اس طرح بن گورین ان زیر زمین فوجوں کو توڑنے میں کامیاب ہوا جو انگریزوں سے لڑی تھی اور انہیں ایک قومی فوج میں ملایا جو کہ پختہ کار ہوتی ہوئی اسرائیلی قوم کا نمونہ اور علامت بن گئی، اور شام، اردن، عراق اور مصر سے حملہ آور عرب فوجوں کے خلاف ایک مؤثر قوت کے طور پر سامنے آئی۔ اگرچہ لڑائی اسرائیل کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن عرب رہنماؤں نے یہودی ریاست کے ساتھ امن مذاکرات میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ بن گورین نے نوزائیدہ اسرائیلی ریاست کو یہودی تاریخ کے براہ راست تسلسل کے طور پر دیکھا، جو کہ ان کے خیال میں 2000 سال پہلے اس وقت روک دی گئی تھی جب رومی لشکر نے عبرانی آزادی پسندوں کو کچل دیا تھا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا تھا۔ اس نے یہودیوں کی جلاوطنی کے دور کو اسرائیل کی تاریخ میں ایک طویل وقفے کے طور پر دیکھا اور اعلان کیا کہ اب وہ اپنا صحیح گھر واپس حاصل کر چکے ہیں۔ نوجوان قوم کو مضبوط اور ترقی دینے کے لیے بن گورین نے اسرائیل کے لوگوں کو چیلنجز کا ایک سلسلہ پیش کیا۔ نمبر 1 چیلنج یہ تھا کہ دنیا بھر سے بڑے پیمانے پر صہیونی مہاجروں کو جذب کیا جائے۔ نمبر 2 چیلنج یہ تھا کہ متنوع برادریوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کا ایک دوسرے میں انضمام کیا جائے۔ نمبر 3 چیلنج یہ تھا کہ ایک متحد عوامی تعلیمی نظام تخلیق کیا جائے، اور نمبر 4 چیلنج یہ تھا کہ صحرائی زمینوں کی آباد کاری کی جائے۔ اپنی خارجہ پالیسی میں ڈیوڈ بن گورین نے ایک آزاد اور عملی راستہ اختیار کیا۔ وہ کہا کرتا تھا، اہم بات یہ نہیں کہ غیر قومیں کیا کہیں گی، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ یہودی کیا کریں گے۔ اس کی دفاعی پالیسی مضبوط تھی اور اس نے پڑوسی عرب ریاستوں کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزیوں کا جواب سخت فوجی کارروائیوں سے دیا۔ بن گورین کے امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں میں بہت کم ہمدرد موجود تھے۔ دراصل بن گورین سخت گیر تھا، اسی لیے امریکی اور برطانوی اعتدال پسند رہنماؤں کو ترجیح دیتے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں قدم جمانے کی کوشش کرتے ہوئے روس نے عربوں کو بڑی مقدار میں اسلحہ فراہم کیا اور اسرائیل کو الگ کر دیا۔ اس وقت بن گورین کو فرانس کی شکل میں ایک نیا اتحادی ملا۔ الجزائر میں جنگ کے دوران
فرانس کو متحدہ عرب محاذ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی قیادت مصری صدر جمال عبد الناصر کر رہے تھے۔ جب ناصر نے جولائی سن 1956 میں نہر سویز کو ریاستی ملکیت میں لے لیا تو فرانسیسیوں نے اسرائیل کو مصر کے خلاف فرانکو برطانوی فوجی مہم میں شامل کر لیا۔ 29 اکتوبر 1956 کو فرانس کے خفیہ دورے اور فرانسیسی اور برطانوی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد بن گورین نے فوج کو سینائی پیننسولا یعنی جزیرہ نما سینائی پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، جبکہ فرانس اور برطانیہ نہر پر قبضہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ بعد ازاں اسرائیل نے آبنائے تیران میں جہاز رانی کی آزادی کی یقین دہانی کے بعد اور مصر اسرائیل کی سرحد پر ڈی فیکٹو امن کی یقین دہانی کے بعد سینائی سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ سینائی مہم کے بعد اسرائیل سفارتی اور اقتصادی خوشحالی کے دور میں داخل ہوا۔ بن گورین سن 1963 تک حکومت کے سربراہ تھے۔ اپنے اقتدار کے آخری سالوں کے دوران انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے عرب رہنماؤں کے ساتھ خفیہ مذاکرات کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ جون 1963 میں بن گورین نے نامعلوم ذاتی وجوہات کی بنا پر غیر متوقع طور پر حکومت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے اس اقدام کا نتیجہ بظاہر پارٹی میں اس کے حامیوں اور اس کے حریفوں کے درمیان تلخ اندرونی تنازع کے نتیجے میں سامنے آیا۔ بن گورین نے متعدد کتابیں شائع کیں، جن میں زیادہ تر تقاریر اور مضامین کے مجموعے ہیں۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہ فلسطین میں یہودی برادری کی تاریخ اور بائبل کے مطالعہ میں مصروف رہا۔ ڈیوڈ بن گورین 1 دسمبر سن 1973 کو تل ابیب میں مر گیا۔ وہ 2 بار اسرائیل کا وزیر اعظم رہا، جبکہ وزارت دفاع بھی وہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ یہ بن گورین ہی تھا جس نے 14 مئی 1948 کو تل ابیب میں اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ حکومت سے سبکدوشی کے بعد اسے کونشت، جسے اسرائیلی ایوان نمائندگان کہا جا سکتا ہے، کونشت ایک بہت تاریخی اور پرانا نام ہے۔ کونشت نے اسے فادر آف نیشن یعنی بابائے قوم کا اعزاز دیا۔ اسرائیل کے مرکزی ہوائی اڈے کا نام ڈیوڈ بن گورین ایئرپورٹ اسی کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی صہیونی ریاست کے بانی ڈیوڈ بن گورین کے بارے میں کچھ چیدہ معلومات۔ یہ معلومات فراہم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نئی نسلوں میں اس بارے میں بہت کم آگاہی پائی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے حریف کون کون لوگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب لڑائی لڑی جاتی ہے تو مقابل حریف کے بارے میں معلومات پہلے حاصل کی جاتی ہیں، اندھا دھند میدان جنگ کا رخ نہیں کیا جاتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہماری نئی نسلوں کو مکمل معلومات دستیاب ہیں کہ ڈیوڈ بن گورین کون تھے؟ کیا ہماری نئی نسلوں کو پتہ ہے کہ جنرل موشے دایان کون تھے؟ کیا ہماری نئی نسلوں کو پتہ ہے گولڈا میئر کون تھی؟ جب آپ کو اپنے حریفوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو آپ ان حریفوں کا جنگ یا معاش کے میدان میں یا سماج کے میدان میں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔